اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے سکھر، جہاں پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ۔ جذبار خواہش ہے، ہاں یہ حکومت میں آنا چاہتے تھے، جیسے تیسے ان کو حکومت میں بٹھا دیا گیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ آگے چلنا کیسے ہے۔ ہر معاملے میں اپوزیشن کو بلیم کرنا۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے بھی اور ان کے وزراء نے بھی جو رویہ اختیار کیا، مثلاً فیٹف کے بلز کے اوپر، فیٹف نے پاکستان کے اوپر قدغنیں لگائی۔ یہ ایک بڑا سیریس سوال ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ کیوں ہماری ریاست اس وقت خاموش رہی جب یہ چیزیں پل رہی تھیں، ہمارے خلاف اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے تھے۔ جو لسٹ شائع ہوئی ہے ان تنظیموں کی، ان میں کوئی سیاسی تنظیم تو نہیں ہے، وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو پتہ نہیں کس کس کے ہاتھوں کھیلتے رہے، ان سے کیا کیا کام کون لیتا رہا۔ اور یہی ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے آئینی، قانونی اور جو انتظامی طریقہ کار ہے، اسلوب ہے، اس سے ہٹ کے دیگر اداروں سے، دیگر لوگوں سے وہ کام لینا شروع کریں گے جو ان کا نہیں ہے، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے ہم نے پراکسیز لڑی، اس کے نتیجے میں آج ہم اس کے نتیجے بھگت رہے ہیں۔ ایک طرف ہم پاکستانی ریاست کے اندر اس کی بیماریاں بھگت رہے ہیں، اور دوسری طرف پورا عالم ہمارے اوپر نظریں لگائے بیٹھا ہے، شک کی نظریں دیکھتا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی، اور اس کو بھی حکومت بخشنے کو تیار نہیں ہے، اور اس پہ بھی سچ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ بلاول صاحب نے لاہور میں جس دن مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اس دن انہوں نے پریس میں کہا کہ فیٹف کا جو پاکستان سے مطالبہ ہے وہ پاکستان کی قومی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ حکومت فیٹف کے قانون میں کچھ ایسی ترمیم کرنا چاہتی ہے، فیٹف کے ذریعے کچھ وہ اختیار حاصل کرنا چاہتی ہے جو نیب کے قانون سے بھی زیادہ اختیار لینا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے اب مخالفین کو دبانا چاہتے ہیں، کیونکہ نیب تو اب بہت سارے یعنی سپریم کورٹ کے بھی، میڈیا کے بھی، اپوزیشن کے بھی، سب کے فوکس پہ آ گیا۔ تو یہ ایک اور طرح کے قانون سازی کرانا چاہتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے وہ ضرورت جو فیٹف کی طرف سے کنڈیشن ہوگی وہ ہم پوری کریں گے، وہ قومی ضرورت ہے۔ ہم پاکستان کے اوپر قدغنیں نہیں لگنے دیں گے۔ لیکن جو حکومت کے ارادے ہیں، جو حکومت اپنے اختیار بڑھانا چاہتی ہے، اس گاب میں اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ فیٹف کے 9 قانون پیش ہوئے قومی اسمبلی میں۔ 9 قوانین میں سے انہوں نے اپوزیشن کی ترامیم تسلیم نہیں کی، لیکن عددی اکثریت کی بنیاد پہ بلڈوز کرتے ہوئے وہ قانون پاس کر کے اپوزیشن کی ترامیم کو مسترد کرتے ہوئے سینٹ میں بھیج دیے۔ سینٹ نے 9 میں سے 7 جو فیٹف کی ضرورت تھی، جو فیٹف کی کنڈیشنلٹیز تھی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے سارے سٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے انہوں نے 7 قوانین میں ترامیم کر کے بل پاس کر دیے، اور وہ ترامیم حکومت نے قومی اسمبلی میں بھی ایکسپٹ کر لی دوبارہ جب وہ بل آئے، تو وہ 7 بل پاس ہو گئے۔ 2 بل وہ ہیں جس پہ سینٹ کے اندر جو ترامیم پیش کی گئی ان کو گورنمنٹ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ وہ بل رک گئے، اور وہ بل بیسیکلی منی لانڈرنگ کے بل۔ اب منی لانڈرنگ ایک سمپل جس طرح کہا جاتا ہے نا، قانون، یہ قانون بعض اوقات بنائے گئے، یہ تو نئے ہیں نا، انہیں سمجھ نہیں ہے۔ قانون بعض اوقات نیک نیتی سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ ATA کے قوانین جب بنائے گئے تھے تو یہ روح یہ تھی کہ دہشت گردی کے خلاف استعمال ہونے، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہر سیاسی کارکن پہ بھی ATA کے پرچے ہوئے، آپ پہ بھی ہوئے، سیاستدانوں پہ بھی ہوئے، اس ملک کے صحافیوں پہ بھی ATA کے پرچے دیے گئے۔ اسی طرح اور بہت سارے قانون ہیں جو نیب کے قوانین بنائے گئے۔ تو جب بنائے گئے تو اس وقت تو شاید ان کی روح درست تھی، لیکن جب اپلائی کیے گئے تو آج عدالتیں بھی اس پہ معترض ہیں۔ تو ہمارا موقف اس میں صرف یہ تھا کہ جو فیٹف کی ضرورت ہے، جو عالمی اداروں کی ضرورت ہے، وہ تو ہم پوری کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو آپ اپنے اختیارات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس کی اجازت ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ اور پھر اس پہ کہا گیا کہ جی یہ ہم سے NRO مانگتے ہیں، یہ نیب کے قوانین میں ترامیم چاہتے ہیں۔ ہم نے نیب کے قوانین کو درست کرنے کے لیے ایک ڈاکومنٹ ان کے ساتھ شیئر کیا، ایک بحث ہوئی، اور آپ کے علم میں ہے یہ بددیانتی پہ مبنی ہے، یہ رولز کے خلاف ہے کہ کمیٹی کے اندر ہونے والی ڈسکشن کو جب تک وہ فائنلٹی اختیار نہ کرے
اگر وہ اوپن ٹو میڈیا ہو تو اور بات، ادروائز وہ آپ کے پاس تجاویز ہوتی ہیں، جب تک وہ تجاویز سینسٹیو ہوتی ہے، جب تک وہ تجاویز فائنلٹی اختیار نہیں کر لیتی آپ اس کو اوپن نہیں کرتے. چلیں بسم اللہ، آپ نے وہ بھی کر لیا کہ اپوزیشن کی طرف سے پیش کی گئی نیب لا میں ترامیم جو ہیں وہ اپنے پبلک کر کے کہا یہ ہم سے مانگتے ہیں، رعایت مانگتے ہیں. ہم آپ سے کوئی رعایت نہیں مانگتے، روز کہتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بات سپریم کورٹ نے کہی ہے، پہلے تو کمنٹس تھے نا، پھر 1 2 3، اب تو فائنل ججمنٹ تو بڑی واضح طور پہ آ گئی. سپریم کورٹ نے نیب کے رول کے اوپر، نیب لاز کے اندر اس کے مس یوز کے اوپر، مخالفوں کی پگڑیاں اچھالنے کے اوپر، بازو مروڑنے کے اوپر، وفاداریاں تبدیل کرانے کے اوپر، سیاسی انجینئرنگ کے اوپر ججمنٹ دیے جو بائنڈنگ ہے سب پہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سامنے رکھیں. پھر پاکستان کے اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پہ اپنی رائے دی ہے، اس کو سامنے رکھیں. پھر اور کچھ ہیومن رائٹس واچ والوں نے کچھ اس پہ اپنے کمنٹس دیے ہیں، اس کو سامنے رکھیں. ملک میں ڈیبیٹ ہے، اس کو کھلی رائے دے کے ان کی روشنی میں وہ ترامیم کر لیں کہ یہ قانون اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی والا بن جائے اور یہ بازو مروڑنے والا قانون نہ رہے. اس پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہم سے انرو مانگتے ہیں، یہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں. میں قوم سے سوال کرتا ہوں کہ 9 میں سے 7 قانون جو فیٹف کی ڈیمانڈ تھے وہ پوری ہو گئی، وہ بل پاس ہو گئے، اور پھر ہم بلیک میل کر رہے ہیں. یعنی بلیک میلنگ اپوزیشن کر رہی ہے، بل بھی پاس ہو گئے، تو بلیک میلنگ کون سی ہے بھائی؟ اگر ہم آپ کے ذاتی اختیار، مس یوز، آپ کے فاشزم کو مضبوط نہیں ہونے دینا چاہتے اپنے ماضی کے تجربے میں، تو یہ بات کسی کی کرپشن، کسی کی خرابی، کسی کے اس ایشو پہ یہ بات پوری نہیں اترتی. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آج بڑے ادب سے اپنی عدلیہ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے نیب کے اوپر بڑا واضح طور پہ ججمنٹس دی ہیں، اس کے اوپر بھی دیکھیے کہ نیب اس پہ کیا سفارشات دے رہا ہے. انہوں نے نیب کو بھی کہا ہوگا کہ آپ اپنے رولز بنائیں، آپ اپنے طریقہ کار ہمیں بتائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کو اس طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نیب کے ہاتھوں بہت سارے لوگوں کے ساتھ جاتیاں ہوئی، پگڑیاں اچھالی گئی، ان کو 6 8 مہینے، سال 1.5 سال جیلوں میں رکھا گیا، اور اسی کے اوپر آپ نے ججمنٹس بھی دی ہیں. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں آج بھی جیل ان کی کسٹڈی میں ہے. خورشید شاہ صاحب کو سال ہونے کو ہے. وہ کیس جو 2003 کا کیس تھا جس پہ ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں، اس کا ٹرائل نہیں چل رہا. لیکن ان کی بیل نہیں ہو رہی، وہ اس ملک سے کہیں بھاگ نہیں رہے. اس بندے کی اس ملک کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے، سیاست کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو ایسے جن لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ نیب، اسی طرح میر شکیل الرحمان ہے، ان کا کیس ہے، ان کے کیس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر نیب ہیلے بہانوں سے ان کی بیل جو ہے وہ نہیں ہونے دے رہا تو اعلیٰ عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ اگر ان کا رائٹ ڈینائی ہو رہا ہے تو یہ رائٹ اعلیٰ عدلیہ کو میری دانست میں اور رائٹ دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا، شعر ہے نا کہ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. تو ہم چلیں ہیں تو ویسے پیپلز پارٹی کے بارے میں میرا اکثر یہ رائے رہتی ہے کہ جو ہمارے پنجاب میں وہ چودھریوں اور کمیوں والا، جو کمزور طبقات والا جو ماحول ہے نا، ذوالفقار علی بھٹو کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اس ملک میں طبقات ختم کر کے چودھریوں اور کمزوروں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ سب اس ملک کے شہری ہیں. ضیاء الحق کے دور میں آ کے وہ سب ریورس ہو گیا. آج پھر جاگیردار بھی ہے، وڈیرا بھی ہے، وہ وڈیرا شاہی کی سوچ بھی ہے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اس ملک کے ریاستی ادارے وہی سلوک کرتے ہیں. ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم بھٹو کے اس مشن کے ساتھ ہیں. ہم ساری ریاست کے شہریوں کو برابری کے حقوق دینا چاہتے ہیں. نہ کوئی چھوٹا ہم سے ہے، نہ کوئی بڑا ہم سے ہے. یہ بات طاقتوروں کو قبول نہیں ہے اور ہمیں کسی سے چھوٹا رہنا قبول نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ گزارش کروں گا اپنی اعلیٰ عدلیہ سے بڑے ہمبلی کہ آپ سے بڑے گلیشک میں بھی ہمارے رہے، اب بھی ہوں گے اگر کبھی ہو. لیکن ہم تاریخ پیپلز پارٹی کی یہ ہے کہ ہم عدالتوں کے اندر اپنے مقدمے لڑتے ہیں، ہم عدالتوں سے نہیں لڑتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری پروسیس کے لیے، ایک مستحکم جمہوریت کے لیے ایک آزاد منش اور آزاد عدلیہ بہت ضروری ہے، مستحکم عدلیہ. ہمیں توقع ہے کہ ان کیسز کی طرف بھی جہاں پہ نیب کی چیرہ دستیاں بہت زیادہ دست درازیاں ہیں،
لوگوں کے انسانی حقوق اور ان کے فنڈامنٹل رائٹس مسلسل وائلیٹ ہو رہے ہیں، اس پہ اگر کوئی پروسیسز میں ڈیلے ہے تو ضرور دیکھا جائے. سال سے لوگ مطلب ان کی فیملیز وہ خود اس مصیبت کا شکار ہیں. یہ میں گزارش کرنا چاہتا تھا، اور میں حکومت سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ پرفارم کیجئے. ہر بات میں ماضی میں کھڑے ہو کے یہ ہمیں چیزیں خراب کر کے دے گئے، یہ اکانومی برباد کر گئے، یہ پارلیمنٹ کو خراب کر گئے، یہ قانون خراب کر گئے، یہ اداروں کو خراب کر گئے. او بھائی، اب اس عمل سے باہر نکلو. آپ تو کہتے تھے کہ ہم نے ہوم ورک کیا ہوا ہے، ہماری شیڈو کیبنٹ نے کام کیا، ہمیں کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، ہم آئیں گے پہلے 100 دن میں یہ ٹک 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 یہ کام کر دیں گے. وہ کدھر گئے آپ کے 100 دن؟ اب تو کئی 100 دن ہو گئے، اب تو کوئی 600 دن 700 دن ہو گئے ہیں. آپ تو 100 دن میں بہت سارا کچھ کرنے والے تھے. آپ اگر اپنی ذات کی حد تک، میں آج بھی چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت سوائے اس پراپیگنڈا کے، سوائے اس فاشسٹ سٹائل کے، مخالفوں کو ان کی پگڑیاں اچھالنے کے اور لوگوں کو ہجان میں مبتلا کرنے کے، ابھی اور بہت سارے کھیلواڑ کھیلیں گے اگر ان کو روکا نہ گیا. اسی لیے ہم ان کے خلاف آئی پی سی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہر معاملے میں فیل ہو گئے. اور اب یہ ریاست کے اندر لوگوں کو، مختلف قومیتوں کو، مختلف جو طبقات ان کو لڑوائیں گے. یہ فاشزم کا اصول ہے، اگلا طبقہ یہ ہوگا ان کا. اور اس لڑائی سے اپنے اقتدار کو طوالت دینا چاہیں گے، جو ملک کے لیے بہت خوفناک اور بڑا خطرناک ہے. ہم نے بڑی قربانیاں دے کے پہلے بھی آگ کو ٹھنڈا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت سے اب جان چھڑانا بہت ضروری ہو گیا ہے. یہ کوئی ایک کام اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کیے گئے پرامزز، وزیر اعظم کے جو اپنے اسمبلی کے اندر کیا گیا پرامزز، ان میں کسی ایک ایشو کے اوپر 1 انچ بھی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ ہر معاملے میں ٹوٹل فیل ہے. وہ اکانومی ہے، وہ سوشل ایشوز ہیں، وہ فیڈریشن ہے، وہ اداروں کے اندر کوہیژن ہے، وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے. وہ آج دنیا پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ ہم نے بڑی مشکل سے دہشت گردی کے خلاف جنگیں لڑی تھی، ہم نے قربانیاں دی تھی، ہم نے اپنے بڑے قیمتی خون بہائے تھے اور ہم نے جنگیں جیتی تھی. آج عالم یہ ہے کہ آج جب پاکستان اس میں فرنٹ لائن سٹیٹ کا کام کر رہا ہے، آج بھی پاکستان کی طرف لوگوں کی نظریں مشکوک ہیں. اس لیے کہ آج پاکستان پہ جن اداروں کو، جن چیزوں کو، جن سوچوں کو پابند کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، عمران خان صاحب اپنے اپوزیشن کے دور میں انہی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑے سوال ہیں ہمارے اوپر. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا اب مزید رہنا اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے. اب پاکستان اور عمران خان ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے، اس لیے ان کو جانا ہوگا. جاوید صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ گزشتہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ARY نیوز پر، اور اس پر ان سے جب ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ترکی کی گورنمنٹ کی طرف سے ہم پر ڈیمیجز آئے تھے تقریباً $1.5 ارب کے، جو راجہ پرویز اشرف کے زمانے میں جو پاور پروجیکٹ کے حوالے سے جو ڈیل ہوئی تھی، اور بعد میں وہ پرائم منسٹر بھی بنے اور راجہ رینٹل کے نام سے ان کو اتنا بدنام کیا گیا اس ملک میں، اور آج وہ عدالت سے بھی بری ہوئے اور انٹرنیشنل کورٹ آف لا سے پاکستان پر $1.5 ارب کا ڈیمیجز ہوئے. اور خان صاحب نے خود فرمایا ٹی وی اپنے انٹرویو میں کہ ہم نے معافی تلافی کروا کے جناب صدر ترکی کے صدر سے معافی تلافی کروا کے وہ پیسے بخشوائے ہیں. تو اتنا ان کے سیاستدانوں کو خوار اور ذلیل کرنے کے بعد اور دوبارہ پھر یہ وہی احتساب کی بات کرتے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا؟ ایکشن قانون تو ہم چاہتے ہیں، یہی ہم چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی پرسائسلی یہ چاہتی ہے کہ نیب کے قوانین ایسے بنا دیے جائیں جس طرح سپریم کورٹ نے آبزرو کیا ہے. جو بی بی شہید کہا کرتی تھی کہ یہ نیب کا ادارہ سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے، یہ نیب کا ادارہ وفاداریاں تبدیل کرانے کا ادارہ ہے، یہ ٹول ہے. اور جب عدالت یہ فیصلہ دے رہی ہے کہ نیب کا یہ رول ہے، تو آپ جانتے ہیں نا، نیب اٹ سیلف تو حکومتیں نہیں بناتا، نیب اٹ سیلف تو وفاداریاں تبدیل نہیں کراتا، اس سے کوئی کرواتا ہے، نیب کو کوئی ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے. تو رخ جو ہے وہ تو نیب کی طرف تھا، سنایا کسی اور کو جا رہا تھا. اس کو بھی چاہیے، اب سن لیں، اس کو بھی چاہیے کہ بہت ہو گیا. اس ملک میں، اس ملک کے عوام نے بہت سزائیں پا لی. جب تک اب طے شدہ بات ہے کہ دنیا ساری میں جو اسلوب
یعنی آئین کے طور پہ جو چیز آپ کا مستقبل کا راستہ اور قانون بنا دیا جاتا ہے، جب تک آپ ریاست کو اس کے مطابق نہیں چلاتے آپ اپنی ریاست میں بہتری نہیں لا سکتے. آپ نعرے مار سکتے ہیں، آپ مخالفوں کو رگڑ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. قانون سازی کے لیے ہم کوشاں ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس اکثریت نہیں. جب ہمارے پاس حکومت تھی اس وقت بھی ہم نے کوشش کی، اس وقت میاں صاحب نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، بعد میں بھی وہ کوشش کامیاب نہ ہو پائی، اور آج کی حکومت کا آپ خود جانتے ہیں جو صورتحال ہے. لیکن عدلیہ بہرحال اس پہ بہت سارے، اب تو عدلیہ نے ججمنٹ دے دی ہے، لہذا حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہونا چاہیے اور گورنمنٹ اور اعلیٰ عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے فیصلوں کے اوپر حکومت کس طرح اس ادارے کے اندر بہتری لانے کی کوشش کر رہی ہے، قانون میں کیا کر رہی ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ان اداروں میں لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، لوگوں کو سزائیں دے دی جاتی ہیں، پھر کافی 10 سال 15 سال 12 سال ان کی میڈیا میں ہر جگہ پہ ان کی جگ ہنسائیاں ہو جاتی ہیں، ان کے خاندانوں کو سزائیں مل چکی ہوتی ہیں، نسلوں کو، اور اس کے بعد وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں. وہ باعزت بری نہیں ہوتے، وہ بغیر کسی جرم کے جو ان کو تاریخ میں سزا مل چکی ہے جس کی ریمیڈی کوئی نہیں ہوتی. تو یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے، اس کی طرف عدالت نے بھی کانگریس لیا ہے. اب اس کے اوپر حکومت اور نیب کی طرف سے جو اصلاحات کی بات کی گئی ہے اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے. دیکھیں سیاستدان کی اگر بات ہوگی تو آپ کو 10-15 سال اس کا ٹرائل کیا جاتا ہے، مجھے ٹرائل کیا جاتا ہے. 2 دن پہلے آصم باجوہ صاحب کے اسکینڈل آیا ہے کہ اربوں ڈالرز کی جائیداد ہے باہر، جب سے وہ عہدے پہ تعینات ہے تب سے ان کے اثاث سے بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس سوال کیا کہیں گے، نیب سپریم کورٹ یا کوئی ادارہ اس کا تحقیقات کر رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے سوشل میڈیا پہ ایک چیز چلی ہے، میرے پاس اس کا بھی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر کوئی کھل کے زیادہ لمبی بات کرنا تو مناسب نہیں ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جلتے ہیں جس مقام پہ جبرائیل کے پر، وہ والا کام تھا. اب بہت ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں. اگر اس میں کوئی بھی صداقت ہے تو اس معاملے کی بہرحال یہ ہمارے حساس ایشوز کے اوپر ہے. پاکستان کے ہمارے قومی ادارے جن کی سلامتی اور ان کا وقار ہمارے سب کے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ وہ قومی ادارے ہیں، تو ان کو ابو دا بورڈ ہونا چاہیے. ان کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ غلط ہے تو بھی اس کی وضاحت ہونی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی سچائی ہے تو اس کے مطابق اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. ایسا آپ فرما رہے ہیں کہ اب جو ہے عمران خان اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تو آپ کی رائے میں کیا خیال ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے، کیا طریقہ ہوگا عمران خان اور پاکستان ہی چلے گا؟ دیکھیے ہم تو ساری اپوزیشن جو ہے وہ پہلے اے پی سیز کرتے رہے کہ یہ حکومت کو مجبور کریں، پریشرائز کریں ایک جمہوری رنگ میں کہ یہ اپنے قبلے کو درست کرے، یہ اپنے رستے درست کرے اور یہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دے، اپنے وعدے پورے کرے. اب ہم اس بات پہ آ گئے، سارا میڈیا یہ مان رہا ہے، پاکستانی قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جھوٹ پہ کھڑی حکومت ہے اور جھوٹ ظلم ہے، لہذا یہ چل نہیں سکتی. اس کو فرق کرنا چاہیے. اس کے لیے پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول صاحب نے اے پی سی کی بات کی. ہم نے بجٹ سے پہلے، بجٹ کے دوران، بجٹ کے بعد، آپ سب جانتے ہیں وہ چل کے ساری جماعتوں کے پاس گئے اور ساری جماعتیں اس پہ متفق بھی ہیں. اور یہ طے بھی ہوا تھا کہ عید کے فوراً بعد برابر کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس کے بعد اے پی سی ہوگی. اور اے پی سی میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک مشترکہ لائحہ عمل جو ہے اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے وہ طے کریں. پیپلز پارٹی اس میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، باقی جماعتیں بھی اس بات کو سمجھتی ہیں. ہمیں توقع ہے کہ وہ جماعتیں، اب تک ہو جانا چاہیے تھا، یہ اے پی سی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی ہمیں توقع ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں بھی اس ارجنسی کو محسوس کریں گی اور جلد اس پہ آ جائیں گے تاکہ ہم اتفاق رائے سے ایک لائحہ عمل طے کریں. ورنہ پیپلز پارٹی اپنے تئیں جتنی بھی ہماری استطاعت ہے وہ ہم اپنی تاریخی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. خیرہ صاحب، میرا سوال ہے آپ سے، آپ نے بات کی کہ یہ عمران خان کی حکومت ملک کے رضائے قاتل بن جانی چاہیے، تو کیا آپ ملک میں نئے انتخابات چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اے پی سی ہونی چاہیے، ساری جو اپوزیشن کی لیڈرشپ اکٹھی بیٹھے، وہ لائحہ عمل اختیار کرے کہ اس حکومت کو آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے کس طرح جانا چاہیے. اس کا ایک طریقہ ہماری دانست میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ موقع ملنا چاہیے. دیکھیں انتخاب کوئی آسان آپشن نہیں ہوتے، اس پہ اخراجات بھی ہوتے ہیں، اس کی اور بڑی کمپلیکیشنز ہیں، لیکن بہرحال وہ جمہوری پروسیس کا ایک لازمی حصہ بھی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ تو پارلیمنٹ کو یہ موقع ملنا چاہیے، اور جو پارلیمنٹ کے پیچھے بیٹھی پسے پردہ قوتیں ہیں وہ سائڈ پہ ہٹیں، جن کے بارے میں عدالت بھی کہہ چکی، باقی لوگ بھی کہہ چکے، آپ بھی روز کہتے ہیں، میں بھی روز کہتا ہوں. تو وہ اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آئینی رول میں جائیں اور یہ عوام کو اور پارلیمان کو اپنا کام کرنے دیں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا تو ہونے دیں. اگر ان کو سہاروں سے کھڑا کر کے رکھا جائے گا تو یہ 50 سال بھی لگے رہیں گے تو یہ کچھ نہیں، یہ ملک کو خراب کریں گے. اپنے پاؤں پہ کھڑا تو ہونے دیں. اب
सवाल ये है कि पार्लियामेंट के अंदर से नई हुकूमत बन सकती है। इनके तो इत्तेहादी इनको छोड़ के जा रहे हैं, एक इत्तेहादी छोड़ गए। दूसरे इत्तेहादी का आलम यह है कि बजट में प्राइम मिनिस्टर ने खाना रखा, वो खाने पे नहीं कि उन्होंने अपना खाना रख लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अब हम मजबूर हैं, हुकूमत का साथ दे रहे हैं, वजीर आजम से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। आगे आप खुद से आने हैं कि जो वजीर आजम से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, हुकूमत का साथ देने पे दे रहे हैं, उनको कोई खास ही मजबूरी होगी। तो ये उनके इत्तेहादियों का आलम है, इसी तरह बाकियों का भी है। उनकी जमात के अंदर भी बहुत सारे क्रैक्स हैं, लेकिन हम आज भी समझते हैं कि हम जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से पार्लियामान के अंदर एक कोशिश होनी चाहिए कि एक नई हुकूमत तश्कील पाए। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी 125-26 मेंबरों के साथ असेंबली में बैठी थी 2008 में, और उस असेंबली में कई दफा हमारे अलायंसेस तब्दील हुए। एक दफा मुस्लिम लीग छोड़ गई, कभी एमकेएम हमारे साथ इत्तेहादी थी, एक वक्त वो आया, उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ने का ऐद कर लिया, तैयारी कर ली, लेकिन हमने कोशिश करके उस असेंबली के अंदर से नए अलायंसेस क्रिएट कर ली। ये दुनिया में बहुत सारी जगहों पे होता है। तो एक मौका पार्लियामेंट को मिलना चाहिए कि वो नई हुकूमत तश्कील दे, और अगर वो हुकूमत चल पाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो नेचुरली अपोजिशन की जमातें बैठे, वो नया इंतखाब करा, और दूसरा तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। कहना साहब, मेरा एक आपसे बड़ा अहम क्वेश्चन है, उस पर आप तफसीली जवाब चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिस इलाके से आपका ताल्लुक है या जिस सूबे से आपका ताल्लुक है, वो पावर का मुंबा समझा जाता है, सेंट्रल पंजाब। सिंध में काफी अरसे से एक क्रोध है, एक दर्द है, जो बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। कुछ अर्सा पहले जो बरसातें हुई तो बड़ी तेजी से गुजर नाला और दीगर नालों के जरिए एनडीएम में और वफाकी हुकूमत ने कराची में इंटरवेन करने की कोशिश की, और फिर एक आग लगाने की कोशिश की अलग सूबे की, और वो फिर उसको चिंगारी तरह भड़काते रहे, और फिर मीडिया को भी उन्होंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।